مین سٹیج ہے جہاں پہ سینئر قیادت بیٹھے گی نون لیگ کی، اور اب ہم آپ کو سٹیج کا حال دکھاتے ہیں کہ ابھی سٹیج تیاریوں کی شکل دے رہے ہیں، یہ جہاں پہ سینئر قیادت میاں محمد نواز شریف اور دوسرے لوگ یہاں پہ بیٹھ کر عوام سے خطاب کریں گے۔ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا، یہ دیکھیں یہاں پہ سارا کراؤڈ ہوگا نیچے، اور یہ سٹیج ہوگا جہاں پہ قائدین اپنے لوگوں سے خطاب کریں گے اور اپنا بیانیہ دیں گے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ یہاں پہ سٹیج لگے گا اور یہاں سے خطاب ہوگا۔ جو سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے وہ یہاں سے خطاب کریں گے، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی یہاں سے خطاب کریں گے، کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کارکنوں کا لہو گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ پیچھے میاں محمد نواز شریف کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ مینار پاکستان 21 اکتوبر انشاءاللہ پھر سے سب ٹھیک کرے گا میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی خواتین موجود ہیں جو جلسہ گاہ میں انتظامات کو دیکھنے پہنچی ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پرسوں میاں محمد نواز شریف یہاں سے اپنے قوم سے خطاب کریں گے اور کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ خواتین ہیں۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ میم، میاں محمد نواز شریف 5 سال بعد پاکستان آ رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہی ہے نون لیگ، اور کیا ان کا موٹیو ہوگا، کیا بیانیہ دیں گے وہ؟ انشاءاللہ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میاں نواز شریف ہمارے قائد جو ہیں وہ پرسوں انشاءاللہ پاکستان میں پہنچیں گے انشاءاللہ، اور اپنی عوام سے خطاب کریں گے۔ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف سے مسلم لیگ نون کے قائد نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف جو وہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں آ رہے واپس۔ میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ پاکستان کی واپسی ہے، پاکستان کی بہتری کی واپسی ہے۔ جیسے 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 میں جو پاکستان کی سچویشن تھی، اور اب میں آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ ہمارے وہ قائد ہیں یا ہم مسلم لیگ نون سے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اتنا جمع غفیر ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اب صرف ایک ہی امید باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے دیکھیں نہ باتیں نہیں کی، اور امید ان کو اس لیے لوگوں کو کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے، شہباز صاحب پنجاب میں تھے، جو ترقی انہوں نے پاکستان اور پنجاب میں ہوئی ہے اس کی تو مثال میں ہمیں جب سے پاکستان بنا نہیں ملی۔ تو ایک ہی امید ہے قوم کے لیے، وہ ہے میاں نواز شریف انشاءاللہ۔ 16 مہینے بھی تو آپ کی گورنمنٹ تھی، ان کے چھوٹے بھائی کی تھی، ساری ان کی جو پیچھے سے رہنمائی تھی وہ میاں صاحب ہی کر رہے تھے۔ نہیں بھائی جان، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو 16 مہینے تھے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شہباز صاحب کو زبردستی لایا گیا۔ نہیں، زبردستی سن لی لیں تھی نا، نہیں بالکل زبردستی نہیں لی، جنرل باجوہ کے ساتھ۔ کیونکہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر شہباز صاحب، کیونکہ شہباز صاحب کا ایک ویژن ہے، انہوں نے پنجاب سنبھالا ہوا ہے، اور جس طرح پنجاب سنبھالا تھا تو ان کو یہ پتا تھا کہ ایسا ہمیں بندہ چاہیے جو کام کرنے والا بھی اور جو ڈیلیور بھی کرے اور ساتھ کرپٹ بھی نہ ہو۔ تو شہباز صاحب میں وہ ساری کوالٹیز ہیں جو کہ ایک مخلص انسان میں ہونی چاہیے، جس میں ڈکٹیٹرشپ تو وہ وہاں سے پیچھے سے لے رہے تھے نا میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ دیکھیں، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ IMF کے جتنے معاہدے ہیں یہ سارے کے سارے عمران خان نے کیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے، وہ پہلے ہو گئے، وہ خراب ہو گئے۔ آگے اسحاق ڈار صاحب نے جو ڈالر کو نیچے لانا تھا وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا جی دیکھیں میں بھی جہاز میں بیٹھا ہوں تو ڈالر نیچے آ گیا، پھر ایسی ڈالر کو پرواز لگی کہ اسحاق ڈار بھی پریشان ہو گئے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو لایا گیا کس لیے؟ وہ اس لیے لایا گیا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور کسی پہ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا، یہ بھی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میاں شہباز شریف صاحب یہاں نہ ہوتے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 1.5 سال جو ہے ہماری وہ حالت ہونی تھی جو سری لنکا کی ہے۔ سن لیں میڈم، یہ تو عمران خان بھی یہی کہہ گیا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، اس سے پہلے بھی لوگ یہی کہہ کے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کہنے میں اور کرنے میں سب سیاستدان نے یہی بات کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور میں جتنے معاہدے ہوئے، جتنے IMF جو
جو پیٹرول تھا انہوں نے اپنی صرف لالچ کے لیے جی 10 روپے کم کیا. 10 روپے کام کیا, اور اس وقت آپ یہ دیکھیں وہ سب جانتے ہیں جی کہ جی بالکل ملک کا پٹھا بہ گیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ جب اگر وہ دیکھیں اگر انہوں نے مزید پٹھا بٹھا دیا 16 مہینوں میں. آپ نے جو آپ کیا سمجھتی ہیں میڈم, میرا کوشچن لے لیں, کیا سمجھتی ہیں کہ جو چیلنجز ہیں میاں نواز شریف کے آگے جو 16 مہینے میں ان کے بھائی کی پور تھی, ٹھیک ہے آپ اس کا جواب دیجیے گا, آپ دیجیے گا, کیا یہ آپ کو کارکنوں کے سامنے نہیں آئے گی؟ جو مہنگائی ہے سب سے بڑا جو آپ کے سامنے ہے سب سے بڑی, باقی سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں, جو سب سے آپ کو ہے جو رکاوٹ ہے وہ مہنگائی ہے جو عوام کی ہے, جو اس ٹائم آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا نون لیگ کو تنقید مہنگائی کی وجہ سے ہی ہے. اگر میاں محمد شہباز شریف وہ 16 مہینے کی گورنمنٹ نہ لیتے, عمران خان کو چلنے دیتے, عمران خان تو خراب ہو چکا تھا, اس کی ویلیو ختم, یہ آپ نہیں سمجھتی کہ شہباز شریف نے یہ لے کر حکومت عمران خان کو دوبارہ زندہ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا بڑی جلدی بھول جاتی ہے. ہم بڑی جلدی, عوام نہیں سنیں, اب آپ نے بات کیا مجھے, ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے نا حکومت کیوں لی, آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے سفر کتنا کیا, ٹھیک ہے. نون لیگ جو ہے اس نے ایز اے پولیٹیکل اس کو کتنا کرٹیسزم برداشت کرنا پڑا. اگر شہباز صاحب یہ چیز نہ لیتے, گورنمنٹ انہوں نے ملک کو آگے رکھا اور اپنی پارٹی کو پیچھے رکھا, ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. سیکنڈلی اگر وہ یہ حکومت میں نہ آتے تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ جس طرح سے جو حالات عمران خان کے دور میں ہو رہے تھے اگر وہی چلتے رہتے, کیونکہ سب انٹرنیشنلی جو ہے وہ نالاں ہو چکے, ایک منٹ نالاں ہو چکے تھے, کوئی عمران خان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا, آج بھی ایسی ہے ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا, آج بھی کوئی سیاستدانوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی بھی باہر کی جتنی بھی آپ کی نا جتنے بھی آپ کے باہر کے جو ہیں جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں وہ کسی سیاستدان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ ہماری پاک فوج کے چیف کو قرضہ دیتے ہیں, یہ آپ سن لیں, چاہے وہ نواز شریف کو بھی دیتے ہیں وہ عمران خان کو بھی نہیں دیتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کرپٹ لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ پیسہ نہیں لگانا, انہوں نے یہاں پہ لگا دینا ہے, اس لیے وہ آرمی کو دیکھ کے قرضہ دیتے ہیں. نہیں بات بالکل میں آپ کی بات پہ جو ہے بالکل ایگری نہیں کروں گی. کرپٹ کون ہے؟ وہ کرپٹ ہے جس نے, میڈم میں نہیں کہہ رہا, نہیں کسی نے انٹرنیشنلی کسی نے نہیں کہا کہ وہ کرپٹ ہے. وہ کرپٹ ہے جس نے موٹر ویز بنائی, وہ کرپٹ ہے جس نے, ایک منٹ, جس نے آپ کے میٹروز بنائے, وہ کرپٹ ہے جس نے آپ کا جو ہے یہ جو سی پیک شروع کیا, وہ کرپٹ ہے جس نے پاکستان کو آگے رکھا اور ایٹم بام چلایا. آپ مجھے بتائیں نا, پنجاب کو پڑھا لکھا پنجاب بنایا, پنجاب کو جو ہے وہ سنوارا, پنجاب کو جو ہے وہ نکھارا. ایک منٹ, تو آپ ایسے لوگوں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. پنجاب میں اس ٹائم سکول کے بچے کتنے باہر ہیں؟ بھائی جان بات سنیں نا, کہاں پڑھا لکھا پنجاب ہے؟ بات سنیں, دانش اسکول جو بنائے گئے تھے اس کے بعد تو میڈم ایک دانش اسکول نہیں, پورا پنجاب بہت بڑا ہے, کروڑوں بچے اس ٹائم کروڑوں بچے اسکول سے باہر ہیں. ہمیں رہنے تو دیا, پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اسکول کی, اب یہ نگران گورنمنٹ, دیکھیے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے میڈم, سنیں, ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب تقریباً جب سے وہ پرائم منسٹر, کبھی ان کو 4 سال دیے گئے, کبھی ان کو 2.5 سال دیے گئے, کبھی ان کو 3 سال دیے. سن لیں, جب تک آپ جب نواز شریف صاحب, دیکھیے ایک امید لوگوں کو ہے, آپ کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں, ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بہت اچھی ریپیوٹ کے مالک ہیں. میڈم آپ کا مقابلہ جنرل الیکشن میں کس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیے ہمارا مقابلہ جو ہے نا جنرل الیکشن میں ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا. پھر بھی پنجاب میں زیادہ تر نون لیگ ہے نا, تو پنجاب میں آپ کس کو سمجھتی ہیں اپنا مخالف حریف؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو پارٹیاں جو ہے تو ہماری قائد جو ہے پیپلز پارٹی کے تو ووٹ ہے ہی نہیں پنجاب میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہم انشاءاللہ ایک جماعت میڈم آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت سیاسی, ہم لوگوں نے ووٹ لینا ہے انشاءاللہ, اور ایسا ووٹ ملے گا نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کے کاموں کو انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا, دیکھیے ایک بیٹے سے آپ تنخواہ نہ لینے پہ آپ کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا, ملک بدر کر دیا گیا. حمزہ شہباز صاحب کی بیٹی جو ہے وہ 25
سال بعد پیدا ہوئی اس کو جو ہے وہ میں میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے آئی واز دیئر، اور اس انسان کو جو ہے وہ پکڑ کے عدالت کے ہاتھے میں گرفتار کر لیا گیا. شہباز صاحب جس نے اتنا پنجاب کو نکھارا سنوارا، اس نے دن رات کینسر کے مریض نے جس طرح کیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنے باپ یہ کے تو ہو سامنے، گیا، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، مریم نواز یہ شریف سب کے ساتھ ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے، بے نظیر بھٹو کو بھی رکھا گیا ہے، یہ ساری چلتی تھی کام. بے نظیر بھٹو کی یہ آپ کے دور میں ہوا ہے، یہ سارا بے نظیر بھٹو کے ساتھ، آصف علی زرداری کے ساتھ، انہوں نے ان کے ساتھ کیا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا، یہ نورا کشی چلتی رہتی تھی. لیکن اس کے بعد میڈم مجھے بتائیں نون لیگ کا کیا بیانیہ ہوگا؟ آپ میڈم بتائیں نون لیگ کیا بیانیہ لے کر الیکشن میں اترے گی؟ نون لیگ بیانیہ لے کے اترے گی مہنگائی کا. اور ابھی آپ جو باتیں کر رہے تھے نا، مجھے بتائیں آپ نے ابھی پچھلی حکومت دیکھی ہے؟ آپ نے عمران خان کیا کر کے گیا؟ آپ نے پنجاب کو دیکھا؟ آپ کہتے ہیں کون ووٹ دے گا؟ جو پنجاب کے ہیں اور پنجاب کی صورتحال دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کو ووٹ ملے گا ہی، اور پورے لوگ دیں گے. جو آؤٹ آف اسٹیشن سے آتے ہیں نا لوگ، وہ لاہور کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ لاہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو نا، ہمارے قائد محترم کو ووٹ ان کی اہلیت پہ ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اور یہ دیکھیے گا 21 تاریخ کا جلسہ ثابت کرے گا کہ ملک جو ہے نا نواز شریف کا ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میم. یہ دیکھیے یہ نون لیگ کی خواتین ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے کہا ہے کہ رابعہ فاروقی ایم پی ہے. یہ ہمارے سے اس سے پہلے جو رابعہ فاروق صاحبہ تھی وہ سابقہ ایم پی ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ممبر تھی لاہور کی میم. اور ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب آخری امید ہے اس پاکستان کی، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، شہباز شریف نے ڈیلیور کیا ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا پوزیشن اختیار کرے گی اور نون لیگ کا کیا بیانیہ ہوگا. حسن شہباز کو مینار پاکستان سے اجازت دیں، جلسہ گاہ سے. اللہ حافظ.